اس کو پراپرلی اس کے مطابق کریں. بے شک. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سم ٹائمز جیسے کہ کوئی بھی آیت پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی ہم قرآنی سورہ پڑھ رہے ہیں, تو ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا کافی سمجھ رہے ہیں. تو آپ اس کوانٹٹی اور مقدار کے مطابق جب پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں, آپ کے تقدیر میں, آپ کے لیے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا. اس اعتبار سے جو ابھی آج کے پروگرام میں ہم اپنے ویورز کو ایک قرآنی عمل دینے جا رہے ہیں, یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ 42 سے ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں رامش شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اسٹرالوجر ہیں, نیومرولوجسٹ ہیں. اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, آپ لوگ اپنے کوئی بھی جائز معاملات ہیں یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں, کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین, سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, آل پہ کلک کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. آج کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے. اعمال کے حوالے سے تو ہم پوچھتے رہتے ہیں, باقی جو بھی قبولیت وقت دعا ہو گئی, چیزوں کے حوالے سے ہو گئی, لیکن رزق کا ایک ایسا میٹر ہے ہماری زندگی کے اندر. ہر بندہ رزق کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں رزق حلال کماؤں, لیکن رزق حلال اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا, اس کے لیے بہت وہ محنت بھی مانگتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ پڑھائی کیا ہے وہ بھی ہم ان سے جانیں گے. یہ کوئی زوڈیک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اس کی جو ہے چیزیں ہیں, ٹائم ہے, وہ کب ٹائم کس ٹائم پہ پڑھنا ہے, وہ ساری باتیں ہم جانیں گے سید مصور علی زنجانی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم احسان ہے. ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں سر. یہ رزق کے حوالے سے ذرا پلیز لوگوں کو گائیڈ کریں. آپ ماشاءاللہ آپ کا تو گھرانہ بھی روحانی ہے اور آپ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں. لوگ زیادہ تر آپ کے پاس آتے بھی اسی مسئلے کو لے کے. بالکل ایسی فلک آج کل جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں اسپیشلی معاشی طور کے اوپر, تو ہر فرد چاہے وہ بزنس کر رہا ہو, چاہے وہ جاب کر رہا ہو, چاہے وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ مزدور ہے, ملازم پیشہ ہے, چاہے بزنس مین ہے, چاہے وہ ایز اے فری لانس کام کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو رزق کے وظائف ہوتے ہیں, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو وظیفہ دیتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے, یا کوئی قرآنی اعمال آتے ہیں, جیسے کہ ہم لوگوں کا منتھلی میگزین آتا ہے نا قسمت, وہ ماشاءاللہ سبھی کو 75ویں سال میں انٹر ہوا ہے, تو اس میں بہت ساری دیگر وظائف آ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں یا سوچ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ شاید ہم کوئی ایسا قرآنی عمل کریں کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے صبح اٹھیں تو ہمارا بستر کے ارد گرد جو ہے وہ نوٹوں کے انبار لگے ہوں. حالانکہ ایسا قطعی طور پہ نہیں ہوتا. اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیز بیان کر دی ہے کہ آپ نکلیں رزق کی تلاش میں, اور رازق ہونے کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی آپ کسی بھی کام میں ہیں, کسی بھی جاب میں ہیں, کوئی بھی چیز کر رہے ہیں, تو جو قرآنی عمل میں ابھی دینے جا رہا ہوں اس میں آپ جس بھی سرکل میں کام کر رہے ہوں گے آپ کا وہ سرکل بڑھ جائے گا. جی سر. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں, آپ کی ملازمت میں پروموشن نہیں ہو رہی, آپ محنت کر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی انکم نہیں بڑھ رہی, ٹھیک ہے, ایک تو اس سے آپ کی پروموشن انکم بڑھنے کے چانسز بہت اچھے ہو جائیں گے, انشاءاللہ ہو جائے گی. یا اگر آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں اور آپ کو ملازمت مل نہیں رہی, آپ کو اپنی حسب منشاء ایک اچھی ملازمت مل جائے گی. یا اگر آپ اپنا کوئی بزنس کر رہے ہیں, کسی بھی نوعیت کا کوئی بزنس ہو جو کہ حلال رزق کے اوپر مبنی ہے, آپ اس بزنس میں اپنی ہر طرح کی اسٹرگل انپٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو وہ کامیابی نہیں مل رہی یا وہ فائدہ نہیں مل رہا مالی طور کے اوپر جو کہ آپ کی محنت کو ڈیزرو کرتا ہو. تو اس اعتبار سے آپ اگر یہ قرآنی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنت سے بڑھ کے اس کا صلہ دینا شروع کر دے گا. کیونکہ ہم جو بھی چیز موسٹ آف دا ٹائم لوگوں کو اپنے ویورز کو دے رہے ہوتے ہیں, تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے ہی اس کو ریلیٹ کر کے دیں, ہم لوگوں کو قرآن کی طرف لے کے آئیں, قرآن سے اٹیچ کریں اور قرآن سے ہی لوگوں کو فیض دینے کی کوشش کریں. کیونکہ ہمارے پاس بینگ اے مسلم تا قیامت اور آخرت تک کے لیے ہمارے پاس قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز ہدایت کا سرچشمہ نہیں ہے. قرآن ہے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. تو اس اعتبار سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کا, ہر مصیبت کا, ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حل دیا ہوا. صرف ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور آپ اس کو پراپرلی اس کے مطابق کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سم ٹائمز جیسے کہ کوئی بھی آیت پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی ہم قرآنی سورہ پڑھ رہے ہیں, تو ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا کافی سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان کے لیے اس کی مقدار کوانٹٹی الگ ہے. آپ کے نام کے مطابق, آپ کے مزاج کے مطابق, آپ کی پرسنالٹی کے مطابق, آپ کے رزق کے مطابق, آپ کے نصیب کے مطابق, تو آپ اس کوانٹٹی اور مقدار کے مطابق جب پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
آپ کے نصیب میں، آپ کے تقدیر میں، آپ کے لیے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس اعتبار سے جو ابھی آج کے پروگرام میں ہم اپنے ویورز کو ایک قرآنی عمل دینے جا رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ 42 سے ہے، ٹھیک ہے، جو کہ سورہ الشورى ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اگر آپ ویسے قرآن کے علاوہ کسی پارے میں دیکھیں گے تو 25ویں پارے میں آ جاتی ہے، اور اس کا عمل ہے 19 دن کا، 19 ڈیز کا۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ آپ کو 19ویں دن سے پہلے فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ مطلب 19 ڈیز تک یہ کرنا ہے، یہ ایک لمٹ ہے کہ آپ نے 19 ڈیز تک کرنا ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی کر کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، رزق کی تلاش میں گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو، یہ عمل آپ لوگ کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی کوئی ایج، کچھ بھی ایج ہو، آپ بالغ ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو آپ یہ عمل کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں، آپ کی عزت میں، آپ کی مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر 30,000 کوئی جیسے آج کل دیکھتے ہیں نوجوان فوڈ پانڈا اور ادھر کوئی بھی کام، مطلب کوئی بھی کام کر ڈیلیوری کا، آپ زیادہ انکم چاہتے ہیں، بالکل بالکل، کہ جیسے کہ آپ کو آرڈر زیادہ ملنا شروع ہو جائیں، آپ جو محنت کر رہے ہیں، آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آرڈرز آپ کو لمیٹڈ مل رہے ہیں لیکن لوگ آپ کو ٹپ بہت اچھی دے دیتے ہیں، تو یہ ایک اضافی آمدن ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے، وہ آپ کو ملتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ آپ محنت کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یار آپ اس کو دے دیں، تو وہ ایک غیبی طور پہ اللہ کی طرف سے مالی مدد ہوتی ہے، کیونکہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے خود اتر کے تو آپ کو رزق نہیں دینا، اللہ نے آپ کو جو رزق دینا ہے اس کے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے، لوگوں کے تھرو آپ کو رزق مل رہا۔ تو قرآن پاک کی سورہ الشورى کا عمل ہم دیکھیں تو اس کا 19 دن کا عمل ہے، اور اس کی آیت بھی آپ نے لینی ہے 19ویں، اچھا، یعنی کہ 19th آیت آپ نے لینی ہے قرآن پاک کے 42 سورہ کی، جو کہ 25ویں پارہ میں ہے، اور اس کا عمل جو آپ نے کرنا ہے، وہ عمل آپ نے کرنا ہے اپنے نام کے اعداد کے مطابق۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ ہر فرد کے لیے اعداد ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ فلک کے اعداد کچھ اور نکلیں گے، مصور کے اعداد کچھ اور نکلیں گے، کسی اور شخص کا کوئی اور نام ہے تو اس کے اعداد کچھ اور نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اعداد نکالنے کے لیے سمپلی آپ ابجد قمری کا چارٹ گوگل کر کے نکال لیں، ابجد قمری سے اپنے ناموں کے حروف دیکھ کے اس کو پلس کر کے آپ کو ایک نمبر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل علی کے نمبر ہم لوگ دیکھیں تو 110 بن جاتے ہیں، محبت کے نمبر دیکھیں تو 92 بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر فرد کے نام کے نمبر جو ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے دیکھیں تو وہ 12 بنتے ہیں، بالکل، تو ہر ایک کے نام ڈفرینٹ الفابیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل آپ کریں گے 19ویں آیت آپ نے نچندی جمعرات سے، یعنی کہ جب نیا چاند نکلتا ہے اس کی پہلی جمعرات کو فجر کے ٹائم کے اوپر صرف پہلی دفعہ جو ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھنی ہے وہ 1300 دفعہ پڑھنی ہے، مطلب فجر کے پہلے دن فجر کا ٹائم 1300 دفعہ، 1300 دفعہ صرف ایک دفعہ، ایک ہی دن۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ اگلے 18 دن پڑھیں گے وہ 18 دن آپ نے پڑھنا اپنے نام کے اعداد کے مطابق۔ اچھا، لیکن سر یہ پرابلم ہوگی لوگوں کو داد نکالنے میں؟ نہیں، اعداد کا طریقہ تو بتا دیا نا کہ آپ سمپلی ابجد قمری کا ایک چارٹ نکال لیں اسکرین کے اوپر بھی، ہاں بلکہ اسکرین پہ آپ لوگوں کے لیے چارٹ لگا بلکہ ٹھیک ہے، اسکرین پہ چل رہا ہے ابجد قمری کا چارٹ، اور اس چارٹ کے مطابق آپ نے صرف اپنے نام کا الفابیٹ دیکھنا ہے اور اس کے نیچے اعداد لکھے ہوتے ہیں، اس کو آپ اپنے نام کے مطابق پلس کر کے ایک ٹوٹل نمبر بنا لیں، اس نمبر کے مطابق آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے، 19ویں آیت ہے۔ اچھا، سنگل نمبر لے کر آنا نا؟ نہیں، اس کو آپ اگر بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ سنگل نمبر لیں، لیکن اگر آپ میں یہ توفیق ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو جو نمبر بن رہا ہے، چاہے وہ 100 بن رہا ہو، 200 بن رہا ہو، 400 بنے، 500 بنے، آپ اتنی دفعہ پڑھیں۔ اچھا، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنا نہیں فالو کر سکتے، تو پھر آپ کا جو بھی نمبر بنے گا اس کو مزید پلس کر کے آپ سنگولر نمبر پہ آ جائیں، تو اس کو سنگولر نمبر بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فائدہ آپ کو اس کا اتنا ہی دے دے گا۔ تو یہ ایک ایسا قرآنی عمل ہے کہ جس کو آپ اپنے نام کے مطابق کرنا شروع کریں۔ صرف پہلے دن آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد 1300 دفعہ، اس کے بعد اگلے جتنے 18 دن ہیں اس میں ڈیلی آپ نے کسی بھی نماز کے بعد آپ نے صرف پڑھنا ہے اپنے نام کے اعداد کے مطابق۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عمل کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم کرے گا کہ 19ویں دن سے پہلے پہلے آپ کے رزق میں بڑھانے کا کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ کریٹ کر دے گا۔ ماشاءاللہ سر، تو یہ ایک قرآنی عمل ہے، اس کو کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو جائز رزق ہے، جو کہ محنت کر رہے ہیں، اس کا صلہ آپ کو انشاءاللہ ڈبل کی صورت میں ملنا شروع ہوگا۔ اچھا سر، یہاں پر کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آتا اعداد، پھر بھی چارٹ دینے کے باوجود بالکل، پھر بھی وہ یہ پڑھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ پہلے دن آپ اس کی تعداد رکھیں 1300، اور اس کے بعد اگلے جو آپ نے تعداد رکھنی ہے دوسرے دن سے لے کے 19ویں دن تک، وہ تعداد پھر آپ رکھیں گے 313، 313، 313۔
ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اپنے نام کے دانت نکال لیتے ہیں اور وہ نام کے دانت 313 سے کم نکل دیں تو وہ آپ کی اپنی سہولت ہے کہ آپ اس میں کم بھی پڑھ یہ تو سکیں. یہ سہولت کے لیے آپ کو بتایا کہ 313 دفعہ پڑھیں گے تب بھی وہ ٹھیک ہے. 313 313. تو یہ دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. اس سے انشاءاللہ ایک تو آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی آنا شروع ہو جائے ماشاءاللہ سر بہت شکریہ. بڑی زبردست آپ کی ریسرچ ہوتی ہے اور بہت اچھا آپ بتاتے ہیں لوگوں کو. تو ناظرین پھر بھی اگر آپ لوگ اپنا ہوراسکوپ یا کوئی بھی ٹینشن ہے زندگی کے اندر تو ڈپریشن میں ہے کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے. آپ نے نمبر دیا ہوا اسکرین پہ. آپ لوگوں کو اگر نہیں سمجھ آتا کچھ چیز تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں, کیونکہ مصور صاحب جو ہیں مختلف ٹریولنگ میں بھی ہوتے ہیں. کراچی بیٹھتے ہیں 1 سے لے کے 7 تاریخ تک ہر مہینے, اور اس کے بعد 15 16 17 15 16 17 3 دن 3 دن راولپنڈی ہوتے ہیں اور اس کے بعد لاہور ہوتے ہیں. تو اگر آپ ملنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بھی ان سے بک کروا سکتے ہیں. تو ناظرین ٹاپک کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیں اپنا, سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں ویڈیو تاکہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ کو بینیفٹ ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.